جب نواز شریف بیمار ہوئے تو اس وقت کی چیف جسٹس نے یہ ایشورٹی بانڈ مانگا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. اور کل ہی عدالت کے اندر آنریبل جج نے یہ بات ریپیٹ کی کہ اگر عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا. تو سرکاری وکیل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور ہماری توقع تھی کہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی اور ان ذمہ داروں کا نام بھی اس ججمنٹ میں لکھ دے گی کہ خدا نخواستہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تاکہ وہ اس فیصلے میں موجود ہو. شروع میں تو ہمیں یہی توقع تھی کہ عمران خان صاحب کی جو ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اسپتال تک ایکسس دی جائے گی. لیکن آخر میں انہی 2 ڈاکٹرز کا بورڈ بنا دیا گیا. وہ ڈاکٹر جن کے علاج کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اگر وہ بورڈ کوئی بھی چیز لے آئے ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے کہ جب تک فیملی کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹر عاصم وہ موجود نہ ہو اور ریٹینا کے اسپیشلسٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے علاج نہیں ہوتا تب تک ہمیں کسی بھی بورڈ کی رپورٹ کے اوپر نہ کوئی اعتماد ہے کیونکہ ایکسس نہیں ہے. انہوں نے تو پہلے بھی جھوٹ بولا. انہوں نے تو پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو یہ ہاسپٹل پہ لائے ہیں. پہلے تو نہیں مان رہے تھے. ان کا جو انفارمیشن منسٹر تھا اس نے پریس کانفرنس کی کہ جیل کے اندر ہے. بعد میں جب خبر بریک ہوئی میڈیا میں اسد اللہ خان کی طرف سے پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد 2 دفعہ دوبارہ لائی یہ ہاسپٹل. اب یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ یہ نہیں مان رہے تھے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں اور اب کیا چھپا رہے ہیں کہ ان تک ایکسس نہیں دے رہے, نہ فیملی کی, نہ پولیٹیکل جماعت کی, نہ وکلا کی. اب میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل بھی کرتا ہوں اور ان کو خبردار بھی کرتا ہوں کہ ڈوگر صاحب عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے تو اگر ذمہ داروں کا نام آئے گا تو اس میں ایک نام آپ کا بھی ہوگا کیونکہ ہم آپ سے انصاف مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں. آپ سے ملاقات کی کوشش کی. چیف منسٹر خیبر پختونخوا اوپن کورٹ میں آپ کے پاس آئے کہ میرا لیڈر بیمار ہے, رسائی دی جائے, ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے. یہ وہی عدلیہ تھی جس نے سہولت کاری کی, نواز شریف کو لندن بھیجا. عمران خان صاحب لندن نہیں جانا چاہ رہے. عمران خان صاحب پاکستان کے اسلام آباد پنڈی کی حدود میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے اپنا علاج چاہ رہے ہیں. وہ اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہے. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا سب سے محبوب لیڈر ہے اور محسن نقوی سے پریس کانفرنس کرا کے کہ جی جیسے ہم بڑے مطمئن ہو گئے تھے, کوئی مطمئن نہیں ہمیں عمران خان صاحب کے صحت کے معاملے کے حوالے سے. جب تک رسائی نہیں ملتی, جب تک ہمیں عمران خان صاحب کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی صحت کیسی ہے, تب تک دیکھیں ابھی ہم نے بڑے پردباری کا مظاہرہ کیا, ہم نے بڑے برداشت کا مظاہرہ کیا, ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کا معاملہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے. لیکن اگلے ہفتے 10 دن بعد روزہ تو گزر جائے گا, عید تو گزر جائے گی, اس کے بعد پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہم اتنا آسانی سے آپ کو اس طرح بیٹھنے دیں گے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیمار ہوگا, اس کو دھمکی نہ سمجھے, اس کو تنبیہ سمجھے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تک ڈاکٹر کی رسائی ہو, ان کا علاج ہو, تاکہ اس معاملے کے اوپر ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہمیں راستہ نہیں دے رہے ہیں, آپ ہمیں دیوان میں چن رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بھی وہ اپنی گندی سیاست کھیل رہے ہیں. فارم 47 کے ذریعے تو آپ اب الیکشن جیت گئے ہیں, وہ تو ہم نے برداشت کر لیا ہے, آپ مسلط ہو گئے ہیں. لیکن صحت کے معاملے میں تو کم از کم یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اور ہماری توقع اور نظریں عدلیہ کے اوپر ہے. چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لیا, فرینڈ آف کورٹ بھیجا, ہمیں توقع تھی کہ 16 تاریخ کو شاید ان رائٹنگ کوئی چیز آ جائے, کوئی چیز نہیں ملی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ریٹ لگی ہوئی ہے اس کو فی الفور سنا جائے, ڈاکٹرز کی فیملی کی رسائی دی جائے اور عمران خان صاحب کو جلد از جلد شفٹ کیا جائے. خدا نخواستہ
ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور عمران خان صاحب کی آنکھیں ضائع ہو جائیں. شکریہ جی. نہیں دے رہے نہ فیملی کی, نہ پولیٹیکل جماعت کی, نہ وکلا کی. اب میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل بھی کرتا ہوں اور ان کو خبردار بھی کرتا ہوں کہ ڈوگر صاحب عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے, تو اگر ذمہ داروں کا نام آئے گا تو اس میں ایک نام آپ کا بھی ہوگا, کیونکہ ہم آپ سے انصاف مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں. آپ سے ملاقات کی کوشش کی, چیف منسٹر خیبر پختونخوا اوپن کورٹ میں آپ کے پاس آئے کہ میرا لیڈر بیمار ہے, رسائی دی جائے, ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے. یہ وہی عدلیہ تھی جس نے سہولت کاری کی, نواز شریف کو لندن بھیجا. عمران خان صاحب لندن نہیں جانا چاہ رہے. عمران خان صاحب پاکستان کے اسلام آباد پنڈی کی حدود میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے اپنا علاج چاہ رہے ہیں. وہ اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہے. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا سب سے محبوب لیڈر ہے, اور محسن نقوی سے پریس کانفرنس کرا کے کہ جی جیسے ہم بڑے مطمئن ہو گئے تھے, کوئی مطمئن نہیں ہے ہم عمران خان صاحب کے صحت کے معاملے کے حوالے سے. جب تک رسائی نہیں ملتی, جب تک ہمیں عمران خان صاحب کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی صحت کیسی ہے, تب تک دیکھیں ابھی ہم نے بڑے پردباری کا مظاہرہ کیا, ہم نے بڑے برداشت کا مظاہرہ کیا, ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کا معاملہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے. لیکن اگلے ہفتے 10 دن بعد روزہ تو گزر جائے گا, عید تو گزر جائے گی, اس کے بعد پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہم اتنا آسانی سے آپ کو اس طرح بیٹھنے دیں گے؟ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیمار ہوگا, اس کو دھمکی نہ سمجھے, اس کو تنبیہ سمجھے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تک ڈاکٹر کی رسائی ہو, ان کا علاج ہو, تاکہ اس معاملے کے اوپر ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ہمیں راستہ نہیں دے رہے ہیں, آپ ہمیں دیوان میں چن رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بھی وہ اپنی گندی سیاست کھیل رہے ہیں. فارم 47 کے ذریعے تو آپ اب الیکشن جیت گئے ہیں, وہ تو ہم نے برداشت کر لیا ہے, آپ مسلط ہو گئے ہیں. لیکن صحت کے معاملے میں تو کم از کم یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور ہماری توقع اور نظریں عدلیہ کے اوپر ہے. چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لیا, فرینڈ آف کورٹ بھیجا, ہمیں توقع تھی کہ 16 تاریخ کو شاید ان رائٹنگ کوئی چیز آ جائے, کوئی چیز نہیں ملی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ریٹ لگی ہوئی ہے اس کو فی الفور سنا جائے, ڈاکٹرز کی فیملی کی رسائی دی جائے, اور عمران خان صاحب کو جلد از جلد شفٹ کیا جائے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور عمران خان صاحب کی آنکھیں ضائع ہو جائیں. شکریہ جی.